बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी, अल्लाह के फल से लाखों का सेक्रेटरी और सेक्शन कोच हूँ। हमें मुख्तलिफ नेचुरल तरीके सामने आ रहे हैं कि सेक्स को कैसे बढ़ाना है। उसमें एक्सरसाइज आ रही है, ख़ास तौर पे पेल्विस की हेल्थ के मुतालिक बहुत चीज़ें आ रही हैं कि पेल्विक फ्लोर जो है ये आपका ओवर टाइट है, हाइपर एक्टिव पेल्विक फ्लोर है। उसको रिलैक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसके मसले जो हल हो जाएंगे। और पेल्विस में एक बड़ा अहम ऑर्गन है, एक तो आपका नफ्स है ना, सबसे अहम दो है ना, वो तो चीफ हो गया। चीफ के बाद जो कम अहम है लेकिन नज़र नहीं आता वो अंदर है, वो आपका प्रोस्टेट है। तो ये प्रोस्टेट जो है ना, ये बड़ा निगलेक्टेड किस्म का ऑर्गन रहा है, लेकिन अब पता चला है कि प्रोस्टेट जो है ये सेक्सुअल हेल्थ में खासा इम्पोर्टेंट है। जो पेल्विस का फ्लोर है, इसकी जो हाइपरटोनिक स्टेट है, इसमें भी उसका हाथ है, बल्कि दोनों का एक दूसरे में हाथ है। हाइपरटोनिक जो है वो प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन भी कर रहा है, इन्फ्लेमेशन जो है हाइपरटोनिक फ्लोर को पैदा कर रहा है, और दोनों मिलके जो है सेक्स की मंजी ठोक रहे हैं। तो इस तरीके से हमें एक जो इलाज सामने आ रहा है वो है कि आप प्रोस्टेट की मसाज करें। कि प्रोस्टेट, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने खुपुरों की मसाज के मतलब बताया है। ये तो बाहर लटक रहे होते हैं बेचारे आवारा, तो आप उनके पकड़ के मसाज कर देते हैं, लेकिन ये साहब होते हैं अंदर प्रोस्टेट नामी। अब इनकी मसाज कैसे करें? अच्छा, इसकी मसाज जो है ना, ये बहुत ही मुश्किल किस्म का मसला है। इसके लिए मसाज के लिए वो कहते हैं कि जनाब आप अपनी बैक डोर से अंदर जाएं, यानी कि पीछे से। अब पीछे से कोई दूसरा बंदा उंगली डाले और मसाज करे, ये तो फिर हमारे लिए तो बस समझे मकामे गैरत है कि बंदा ज़मीन फटे और बंदा उसमें दफन हो जाए, कि कोई किसी बंदे के बाद रेगुलर जाए और पीछे के जी मेरी उंगली डाल के तुम मसाज करो। खुद करना भी उसको बड़ा अजीब लगता है। फिर कुछ आजकल ऐसे डिल्डोज आए हुए हैं, वाइब्रेटर्स आए हैं जो स्पेशली प्रोस्टेटिक मसाज में माहिर हैं। वो भी इंसान की इज्जत गवारा नहीं करती। कैसे दिखाए कि मैं पीछे से क्या कर रहा हूँ। लोगों ने कह रहा है पता नहीं पैसिव हम जिस परस्त हो गया है। बल्कि लोगों ने कहा है, अब मेरी एक जानने वाली डाटाबेस है, उसने जब एक बनाई वीडियो प्रोस्टेटिक मसाज पे, तो लोगों ने कहा कि तुम लोग हमें होमोसेक्सुअल बना रही हो, यानी कि ये उसके भी रिमार्क्स थे, उसको मिले। तो अब मसला ये है कि प्रोस्टेटिक मसाज की ज़रूरत भी है और ये हेल्प भी करता है। मैं बता दूं कि प्रोस्टेट जो है, अगर ये इलाज हो जाए जैसे बीपीएच में है, या उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, प्रोस्टेटाइटिस हो जाए, फिर प्रोस्टेटाइटिस जो है क्रोनिक हो जाए, पुराना हो जाए, तो कई मसाइल जो है ना वो सामने आ जाते हैं सेक्स के सिलसिले में। पेशाब इंसान को बार बार आ रहा है, ठीक है, वो सेक्स के दौरान तंग कर रहा है, आपका मूड ऑफ हो जाता है। फिर रात को आप बार बार 4-5 दफ़ा उठ रहे हैं, तो नींद आपकी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से आपको टेंशन भी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो जाता है। क्योंकि रात को 4-6 दफ़ा जब जागते हैं तो बंदे की सेहत जो है वो तहबाला हो जाती है, तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे मसाइल, साइकोजेनिक इफेक्ट जो हैं, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है और टेंशन है, ये इसकी वजह से बढ़ जाती है। और फिर इसके अलावा यही है कि ये प्रोस्टेट जो अगर हो, इन्फ्लेम्ड हो, तो इसकी जो नर्व्स होती हैं, जो नफ्स की तरफ जा रही होती हैं, ये भी करीबी से गुजर रही होती हैं ये कई चीज़ें। तो इसी वजह से जब प्रोस्टेट का या कैंसर का जब करते हैं सर्जरी, तो ख़ास तौर पे ध्यान रखते हैं कि वो नर्व्स ना काटी जाएँ। वैसे पाकिस्तानी डॉक्टर तो काट कूट के वो मारते हैं, उसे हम कहते हैं नर्व स्पेयरिंग सर्जरी।
تو ہمیشہ وہ کرتے ہیں، لیکن ہے کہ یہ افیکٹس جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جاتے ہیں، اس کا افیکٹ جو ہے نروس پہ بھی جاتا ہے، نروس کا افیکٹ جب نفس میں جائے گا تو ڈیفینیٹلی نفس جو ہے نا اس کی بیجا بیجا ہو جائے گی، یعنی کہ وہ بیٹھتے ہی جائے گا، اس کو آپ پھوڑو آپ کریں گے اور وہ بیٹھ کے ناراض ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک فینومینا شاید آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک آرگن جس کو نرو سپلائی آ رہی ہے ایک جگہ سے، بلڈ سپلائی آ رہی ہے ایک جگہ سے، تو وہی اس کی ایک برانچ دوسری جگہ پہ دے رہی ہے نرو۔ تو اگر کرونیکلی انفلیمڈ ایریے میں اگر کوئی نرو سپلائی دے رہی ہے، آرٹری سپلائی دے رہی ہے، تو اس کا کورسپونڈنگ جو ایریا ہے نا ادھر کا، وہ مثلا آپ کو پروسٹیٹ کو ایک نرو سپلائی دے رہی ہے، اسی کی ایک برانچ آپ کے نفس کی طرف جا رہی ہے، تو اس نفس میں بھی وہ مسئلہ آئے گا، آرٹری سے بھی مسئلہ ادھر ٹرانسفر ہوگا۔ تو اس کی جو پروسٹیٹ کی جو انفلیمیشن ہے وہ پورے پیلوس کو یعنی کہ آپ کو نقصان دے رہی ہوگی، کیونکہ نروس کے ساتھ آپس میں اس طرح انٹر کمیونیکیشن بھی ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ آپ کا جو پروسٹیٹ ہے جب علاج ہوتا ہے تو اس کے اندر ٹاکسنز وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، تو جب اس کا مساج کرتے ہیں تو یہ ٹاکسن وغیرہ جو ہے یہ نکل جاتے ہیں، یہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں، کلین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جی پروسٹیٹ کا مساج جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہی بن گیا ہے کہ کرے تو کرے کیسے، ادھر سے بھی عزت جا رہی ہے دار سار، کیسے کہ پروسٹیٹ کا مساج کرائیں تو بندہ یعنی کہ گیٹ ٹائپ اور پتہ نہیں ہم جنس پرست اور جی بھی اس کے لیے لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں جو میں یہاں استعمال نہیں کر سکتا، اور ادھر سے نفس جو ہے وہ آپ کو جواب دے جائے تو پھر آپ کی عزت جو ہے وہ پامال ہو گئی۔ تو بندہ کہتا ہے پھر آگے کنواں پیچھے کھائی کرے گیا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کا کچھ کرنا تو چاہیے کہ عزت سے صدا بھی بچ جائے اور کام بھی ہو جائے۔ تو پھر ہمیں ایکسٹرنل پروسٹیٹک مساجز کا پتہ چلا کہ وہ کیا کیا ہے، اور ایک دو نہیں وہ ماشاءاللہ کئی ہمیں نکل آئے۔ تو سب سے پہلے تو ایکسٹرنل مسل جو ہیں پیلوس کے، ان کی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، پیلوک ریلیز ایکسرسائز آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں۔ پھر آ جاتی ہے پیلوک یہ پروسٹیٹک مساج ایکسٹرنل، وہ کیسے ہوگا؟ وہ جیسے آپ ایک سافٹ بال لے لیتے ہیں ٹینس کے، جیسے میرے پاس یہ ٹیبل ٹینس کا بال ہے، یہ چھوٹا ہے، یعنی کہ ایسا بال جو ہے نا کوئی بڑا جو تھوڑا سافٹ بھی ہو، ٹینس کا بال آپ کو تو مختلف ورائٹی کے، کچھ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، کچھ ذرا سستی ورائٹی کے ہوتے ہیں، ربڑ ہلکے کے بنے ہوئے، وہ نرم بھی ہوتے ہیں۔ آپ جائیں گے بازار میں آپ کو مختلف قسم کے بال مل جائیں گے، تو آپ نے وہ کوئی ایک ذرا سافٹر بال لے لینا ہے، اس کو آپ نے ٹیسٹس کے پیچھے آپ نے ایسے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور رکھ کے پھر آپ نے آگے پیچھے ہونا ہے، دیٹس آل، ٹھیک ہے، اور کرسی آپ کی سخت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سافٹ بال۔ اگر آپ کو سافٹ بال نہیں مل رہا تو پھر آپ ہارڈ بال ہی لے لیں، لیکن یہ کرسی کے جو بازو ہے اس پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو اونچا کر لیں، پھر موو کر ایسے، پھر یعنی کہ وہ اتنا ہارڈ نہیں لگے گا آپ کے ٹیسٹس اور جو اینل کنال ہے اس کے ان بٹوین۔ اس سے آپ کا مساج جو ہے نا وہ اندر کی طرف جائے گا پروسٹیٹ کی، سو پروسٹیٹ کی کوئی نہ کوئی تسلی ہو جائے گی، اس کا یعنی کہ ٹاکسنز وغیرہ اس میں سے نکل جائیں گے۔ تو اور پھر اس کے علاوہ آپ کوئی بوتل لے لیں شیشے کی، ٹھیک ہے، وہ آپ ایسے رکھ لیں، یعنی کہ اس کی ایک حصہ جو ہے وہ یہ سٹ بونز جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، ایک اس سائڈ پہ اور ایک حصہ آپ کے درمیان تک جو منہ ہے وہ آپ رکھ کے اس کے اوپر آپ ایسے موو کریں آگے پیچھے، رائٹ لیفٹ، تو یہ سارے مسل جو ہے نا آپ کے ریلیکس ہو جائیں گے، جو پیلوس کے مسلز ہوں گے فلور کے، اور ان کا افیکٹ جو ہے آپ کے پروسٹیٹ تک جا رہا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کوئی مساجر رکھ لیتے ہیں اسی ایریے میں اور اس کو چلا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ آرام سے اوپر بیٹھ جائیں، یا اگر وہ زیادہ زور لگ رہا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اٹھا لیں، تو
مساج سے اوپر جائے گا اس کا افیکٹ. سو مساجر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پروسٹیٹ کو مساج دینے کے لیے الیکٹرک. سو اس طریقے سے ہم انڈائریکٹلی اپنا وہ مقصد اچیو کر رہے ہیں جو کہ ہمیں عزت گوا کے پہلے ہمیں جو ڈاکٹروں نے بتایا ہے وہ اچیو کرنے کو کہہ رہے تھے، لیکن ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی راہیں نکال لی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک شاک ویو تھراپی ہے، وہ تو کمال کی ہمارے پاس چیز ہے کہ وہ جب لگاتے ہیں ہم ٹیسٹس اور اس کے بیچ میں، وہ تو کئی انچیز اندر جا کے پینیٹریٹ کر جاتی ہے نا، تو وہ بہت زبردست تھا. اس سے تو پروسٹیٹ جو ہے نا بہت جلدی فلش آؤٹ ہو جاتا ہے اور مساج بھی ہے. لیکن ایک وارننگ میں نے دینی پہلے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایکیوٹ پروسٹیٹائٹس ہے، پین شین بہت ہو رہی ہے پیشاب، تو اس وقت آپ نے یہ ایکسرسائز نہیں کرنی، مساجز نہیں کرنے. یا آپ کو خدا نہ خواستہ پروسٹیٹ کا کینسر ہے تو آپ نے یہ ایکسرسائز نہیں کرنی، ورنہ وہ پروسٹیٹ کا کینسر پھیل جائے گا، ایکیوٹ انفلیمیشن پھیل جائے گی. یہ صرف بی پی ایچ یعنی کہ جسے آپ پروسٹیٹ ہائپرٹروفی کہتے ہیں، اور یا کرونک پرانا ہو، یہ اس صورت میں کرنا ہے. لیکن زیادہ تر تو اللہ معاف کرے کینسر اتنا نہیں کامن ہوتا، زیادہ تر تو پروسٹیٹائٹس ہی ہوتا ہے یا بی پی ایچ تو بہت ہی کامن ہے. اگر یہ ہے تو یہ ایکسرسائز جو میں نے بتائی ہیں یہ آپ کریں گے تو آپ کا جو سیکس ہے نا یہ اس میں جناب بڑھاپے میں انقلاب آ جائے گا. اور ایون ینگ ہیں آپ، کرونک پروسٹیٹائٹس ہے تو آپ کے مسائل جو ہے وہ بہت حل ہو جائیں گے، جس میں پری میچور ایجیکولیشن بھی شامل ہے اور ارٹائل ڈسفنکشن بھی شامل ہے. یہ دونوں مسئلے جو ہے نا کرونک پروسٹیٹائٹس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. تو امید ہے کہ ہماری ویڈیو آج کی آپ کو بڑی انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار ہے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.